قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے فاذهب، یہ خطاب ان کا سامری سے ہے، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تمہارے لیے یعنی فإن لك سے مراد یہ ہے کہ تمہاری سزا یہ ہے، لك سے مراد تمہارے حق میں نہیں ہے، یعنی الامر الذي اقرره لك، جو سزا میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے لیے مقرر کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ زندگی میں، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، فی الحیات، ان تقول لا مساس، وہ یہ ہے کہ تم کہو لا مساس۔ لا مساس جو ہے، مساس ہے مصدر، ماس یماس مماستا و مساسا، اب جانتے ہیں قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا، قتال فعال کے وزن پہ باب مفعلہ کا مصدر بھی آتا ہے، تو باب مفعلہ کا مصدر ہے مساس۔ تو مساس کیا ہے؟ ایک دوسرے کو چھونا، مس یا مسو سے لا مساس، ایک دوسرے کو نہ چھوا جائے، لا مساس مطلب یہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کی تین آراء یہاں بنی۔ ایک رائے یہ ہے کہ لا مساس سے مراد ہے ملک بدر کرنا، کیونکہ انسان کیسے رہتا ہے؟ میں آپ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ میرے سے تعلق رکھتے ہیں، مشترکہ ایک سوشل جو بھی ہمارے درمیان تعلقات ہیں، انسان اسی طرح رہتا ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ملک بدر یعنی تم بنی اسرائیل سے نکل جاؤ، لا مساس یعنی اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی لا مساس کا مطلب ہے ہمارے سے جڑ کے نہیں رہ سکتے، نہ ہم تم سے جڑیں گے نہ تم ہم سے جڑو گے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لا مساس سے مراد، یہ بھی آپ کو تفاسیر میں ملے گا، کیونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ بروی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے مفسرین نے ذکر بھی کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ کچھ نہ کچھ اسرار ہیں اس کی شخصیت کے ارد گرد۔ اس کو سزا نہیں دی گئی، اس کو قتل نہیں کیا گیا، سزا سے مراد قتل کر دیا جائے اس کو، یہ بھی نہیں کیا گیا، اس کو نکال دیا گیا، دیس نکالا کیا گیا، کچھ ہے شخصیت میں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے ایک اسکن ڈیزیز ہو گئی، جلد کا کوئی کی بیماری ہوئی، اور بیماری جیسے یہ ہے کہ وہ کسی کے قریب نہیں آ سکتا، مطلب یعنی جو بھی کہا جائے کہ وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، لوگوں سے اس وجہ سے نہیں کہ اس کا دیس نکالا ہو گیا، وہ لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا اس بیماری کی وجہ سے۔ تو لا مساس سے مراد ہے کوئی نہ مجھے چھوئے نہ میں کسی کے قریب جاؤں گا، کوئی میرے قریب نہ ہے، کوئی میرے قریب نہ ہے، یہ مراد ہے لا مساس۔ تیسرا معنی وہ ہے جو شاید پرانے علماء نے بیان نہیں کیا لیکن ابن عاشور علیہ الرحمہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غیر ممکن، کہتے ہیں اس کے اندر سے جو انسانی الفت ہے اور انسانی انس ہے وہ اللہ نے نکال دیا، حیوان بنا دیا اسے۔ جیسے وہ سقراط کا افلاطون کا مشہور قول ہے، حیوان بھی ویسے اکیلا نہیں رہتا لیکن رہ لیتا ہے، کہ اکیلے صرف دو چیزیں رہ سکتے ہیں، یا خدا یا نعوذ باللہ، یعنی خدا کے ساتھ کیا، لیکن حیوان، انسان نہیں رہ سکتا اکیلا۔ انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ سوشل اینیمل جیسے کہا جاتا ہے، کائن اجتماعی ہے، مل جل کے رہے گا۔ کہا کہ اس کے اندر سے یہ انس بشری، الفت بشریہ نکال دی گئی، یہ کسی کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بیماری ہو گئی ہے، بلکہ اس کے اندر سے وہ انسانیت نکال دی گئی جو لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو لا مساس سے مراد کیا ہے؟ وحشی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وحشی ہو گیا، رہ نہیں سکتا کسی کے ساتھ۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ زندگی میں تمہاری یہ سزا، یہ تین معنی بیان کیے، اور آخرت میں کیا ہوگی وہ تو ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا کیا؟ الحیات سے مراد الحیات الدنیا ہے، الف لام للعہد ہے، وہ حیات کے جس کو سب جانتے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت بھی، موعد کے ظرف زمان ہے، وعدہ یعید سے، لن تخلفہ، اس کی صفت یہ ہے کہ تم سے ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تخلفہ میں انتا کی ضمیر نائب فاعل ہے، اور ہو مفعول بہ کی ضمیر ہے، جو واپس کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موعد کی طرف، یعنی تمہارے لیے ایک موعد ہے جس کی خلاف ورزی تم سے نہیں ہوگی، یعنی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہاں تقریباً تمام علماء نے مراد آخرت لی، یعنی یہ تو دنیا کی سزا ہے،
لیکن کیا دنیا کی سزا پر اکتفا ہو جائے گا؟ نہیں، آخرت میں سزا برپا ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جدید زمانے میں جیسے مصر میں بھی اور جگہوں پر بھی، جیسے ہمارے ہاں بھی دجال وغیرہ کے اوپر جب بہت توجہ شروع ہوئی تو بعض حضرات نے پچھلے زمانے میں، پرانی بات نہیں ہے، ان صاحب کو بھی دجال قرار دیا کہ ان کو سزا اس لیے نہیں دی گئی، اور موعد سے مراد ہے موعد بالخروج، ابھی تمہارے اندر سے یہ بات نکال لی گئی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہو، لہذا تم لوگوں کے درمیان نہیں رہو گے، کسی دور دراز کے جزیرے پہ بیٹھو گے۔ تو تمیم داری والی حدیث آپ جانتے ہیں جس میں جساسہ اور یہ دجال اندر غار میں موجود ہے، اور اس نے ان حضرات سے کچھ سوال بھی کیے بحیرہ طبریہ کے بارے میں، فلاں نخلستان کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، ایمان لوگ لے آئے ہیں کہ نہیں لے آئے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ ایمان لے آئے تو بہتر ہے ویسے، یعنی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت وہ ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ قول سلف سے ثابت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ باقی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ صاحب کوئی پرسرار شخصیت ہے، اللہ اعلم۔ نہیں، یہ تو ثابت ہے، یہ تو مسلم کیا جو تمیم داری والی حدیث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری بعد میں مسلمان ہوئے نا، عیسائی تھے، یہ وہی عیسائی ہیں جن کا ذکر اس میں بھی آتا ہے، وہ سورہ اعراف کی جب آیات پڑھتے ہیں نا کہ شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اس کے پیچھے پورا ایک قصہ ہے، اس قصے میں ایک مرکزی کردار تمیم داری کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت عیسائی تھے اور دو حضرات کے ساتھ یہ سفر پہ گئے، اور وہاں ایک صاحب بیچ میں فوت ہو گئے، تو انہوں نے ایک اور صاحب سے مل کر ایک پیالہ چھپا لیا تھا۔ یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے تمیم داری، بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئے، اسلام لے۔ تو بہرحال وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ کا لغوی ترجمہ یہی ہے کہ تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی خلاف ورزی تم سے نہیں ہوگی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ، ذرا دیکھو اپنے اس معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، غلطہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ایک لام گرا ہوا ہے بیچ میں، یعنی ظل یا غلو کہتے ہیں نا ایک کام مستقل کرنا، تو اصل میں کیا ہوگا اس کا ماضی ظلتا کا؟ ظلتا نہیں، لام اگر آپ لگا دیں تو کیا بنے گا؟ ظللتا، وہ ٹھیک ہے آپ ظللتا کہہ رہے، لیکن اصل میں یہ ظللتا ہے، یعنی اس میں غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ یہ فتح یفتح سے سمجھا جاتا ہے، ظل یغلو، اصل میں یہ فتح یفتح سے نہیں ہے، سمیع ہے اس میں سے، تو اصل میں ظلیل یظلل، تو اس کا ماضی ہے ظللتا، یعنی اگر آپ کہیں گے سارا دن میں یہ کام کرتا رہا تو آپ کہیں گے ظللت افعل، ظللت افعل کذا و کذا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ تو کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ذرا اپنے اس معبود کو دیکھو، تو ظلیلتا میں ایک نام گر گیا ہے پہلا والا، تو کیا ہو گیا؟ ظلتا، بات واضح۔ ذرا اپنے اس معبود کو دیکھو جس پر تم حالت اعتکاف میں رہے، جس پر تم دھیان گہان سے بیٹھے رہے۔ ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ عاکف پہلے بھی گزر چکا ہے، کہاں گزر چکا؟ ہاں، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ لنحرقنہ، ہم اسے جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، اچھا سونے کو جلانے کے بعد وہ راکھ تو بنتا نہیں کہ اس کو اڑا دیا جائے، تو یہاں بیچ میں اسرائیلی روایت میں ذکر ہے کہ پہلے اسے جلائیں گے، پھر مبرت جو ہوتا ہے جس کو رندہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کا چورا چورا کیا جائے گا، اس چورے کو ہم کہاں ڈال دیں گے؟ فل یم میں، سمندر میں بہا دیں گے۔ اب یہاں جو ہماری اسرائیلی روایات ہیں نا وہ عجیب و غریب قسم کی، جو سدی جیسے ایک ہیں، تو انہوں نے پوری ایک کہانی بنائی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا ڈال دیا گیا سمندر میں، دنیا کا کوئی سمندر ایسا نہیں ہے جس میں اس عجل کا جو ہے وہ کوئی ذرہ نہ پہنچا ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھئی اس کو پی لو، پانی پیو یہاں سے جس میں تم نے بہا، تو جب انہوں نے پانی پیا تو اللہ کے اس قول کی تفسیر یہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن بہرحال کہانی جب بنانی ہوتی ہے تو وہی ہے۔ پھر ایک کہانی میں ایک مزید اضافہ یہ ہوا کہ جس نے عبادت کی تھی نا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عبادت کس نے کہ ان کو قتل بھی کرنا ہے، تو جس نے عبادت کی تھی اس کی مونچھیں سونے کی نکل آئی، پانی سب کو پلایا گیا اس کا، تو جب پتہ چل گیا کہ یہ فلاں 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 صاحب نے عبادت کی ہے، لہٰذا انہوں نے قتل کیا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ قصے ہماری تفاسیر میں موجود ہیں، اسرائیلی ہیں اور عجیب و غریب کہانیاں بیچ میں آ گئی ہیں، کوئی اشارہ نہیں ہے قرآن مجید میں
ایسے کسی قصے کی طرح. تو کیا اشارہ لنحرقنہ؟ ہاں اس کی طرف ضرور اشارہ بنتا ہے کہ بیچ میں ایک اور پروسیس بھی ہے، کیونکہ سونے کو تپانے کے نتیجے میں سونا مزید خالص ہو جاتا ہے. لنحرقنہ، اس کے بعد ثم لننسفنہ، تو نس اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ نصف ینصف کہتے ہیں، نصف الطعام نصفا. یہ جو منصف ہوتا ہے نا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو قرآن ہمارا بھی، جیسے آپ گندم اس میں ڈالی ایک بڑی سی چنگیری میں، اس کے بعد کر کے اڑایا تو وہ جو نخالہ جو ہوتا ہے اس کا وہ اڑ جاتا ہے. اس عمل کو یعنی گندم کو، جو کو اپنے چھلکے کے ساتھ اس میں ڈالنا اور پھونک مار کے یا ہوا میں رکھ دینا، ہوا بھی کئی دفعہ تیز چلتی ہے تو وہ اڑا لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں نصف. نصف ینصف نصفا. اور وہ شے یا چنگیری جس میں یہ رکھا جاتا ہے اس کو منصف کہتے ہیں. اس کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ منصف، یعنی اس کا آلہ. چھابا، چھاجا، چھج، ہاں چھج بولتے ہیں. ہاں وہ بھی جیسے ہمارے یہاں بھی جب اپریل مئی میں گندم کی کٹائی ہوتی، مطلب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو اس میں اسی طریقے پر ہوا کے ذریعے ہی وہ کیا جاتا تھا نا پہلے. ابھی بھی ہوتا ہو یا اب نہیں ہوگا؟ اب تو نہیں، اب تو شاید مشینیں آ گئی ہوں گی، لیکن پہلے اس طرح ہوتا تھا. ہاں ہوتا تھا. تو جس چیز میں آپ رکھا ہوا ہے نا وہ، اور آپ یوں کر رہے ہیں، وہ منصف ہے. اور یہ جو عمل ہے، چاہے آپ اپنے تھوڑے سے پیالے میں پھونک سے کریں یا ہوا کریں، یہ نصف و ینصف. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہوا میں اڑا دینا. ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے. کہاں؟ یعنی اڑا کے کہاں ڈالیں گے؟ فی الیم، سمندر میں، پانی میں. نصفاً کیا ہے؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. اچھا، اس کی دوسری قرات بھی ہے متواتر، وہ ہے لنحرقنہ، لنحرقنہ، لنحرقنہ. انما، اچھا جب یہ الہ نہیں ہے، یہ تو کہا نا یہ تو تمہارا الہ ہے، وانظر الی الہک، یعنی جس کی تم عبادت کرتے تھے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو بس وہ ہے حسن، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کی ایک بنیادی صفت صفت علم ہے. وسع کل شیء علما. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس دن جو ہم کہہ رہے تھے توحید ربوبیت سے ہی الوہیت پر استدلال ہے سارا. یعنی الہ تو وہ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ صفت ربوبیت پائی جائے. وہ کیا ہے؟ وسع کل شیء علما، وہ ہر شے کو علم کے اعتبار سے وسیع ہو. تو الہ کون ہے؟ الذی یسع کل شیء علما. تو جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہو تو وہ وسع کل شیء علما نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں. مراد یہ کہ اللہ نے یہ جو اپنا تعارف الہ کی حیثیت سے کروایا، اس کے فوری بعد دلیل کے طور پہ ربوبیت کا بیان کیا. وسیع کل شیء علما، کیا ہے؟ تمییز. وسیع ہے وہ ہر شے کو، وسیع یسع وسعۃ کا مطلب ہے احاطہ کرنا، گھیر لینا، وسیع ہونا. جیسے آپ کہیں وسیع الدار 10 اناس افراد، 10 آدمیوں کو وسیع، یعنی 10 آدمی بآسانی اس میں آ سکتے ہیں. تو اللہ کے علم میں کتنی وسعت ہے؟ کیا شے آ سکتی ہے اس میں؟ کل شے. وسیع کل شے علما، تمییز ہے. علم کیا ہے؟ تمییز. کذالک، کذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کذالک کا اشارہ سامری، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے قصے کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، جیسا کہ ہم نے یہ قصہ آپ کو پڑھ کے سنایا نا. بات کذالک میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کما قصصنا علیک القصۃ نقص علیک، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، من انباء، خبروں میں سے. کس کی؟ ما ہے مضاف الیہ، من انباء ما، ان کی خبروں میں سے جو قد سبق، پہلے گزر چکا ہے. اسی طریقے پر جس طریقے پر ہم نے یہ قصہ بیان کیا، ہم آپ پر پرانے لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں، نبا بیان کرتے ہیں، اخبار بیان کرتے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا. یہاں علماء نے کہا کہ ذکرہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور ذکرن میں جو تنکیر ہے وہ تفخیم کی وجہ سے، یعنی ہم نے آپ کو ایک عالی شان کتاب عطا کی، بات واضح، سوری ذکر عطا کیا. آگے بڑی جیسے سخت آیات ہیں. فرمایا من اعرض عنہ، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. وزر بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے، وزیر بھی اسی سے ہے، بوجھ اٹھانے والا. وزر پہاڑ کو کہتے ہیں. اور
وزر یزر اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، استوزر کا مطلب ہے کسی سے مدد طلب کرنا. اسی طرح فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. تو ازر اور وزر میں بھی علماء نے کہا کہ بس جیسے حمزہ اور واؤ کا فرق. ازر بھی ویسے وزر کا نا لغوی معنی ہے چادر بچھانا، یعنی بالکل جیسے پرانے وزر یزر چادر بچھانا، اس میں اپنا سامان جمع کرنا اور گٹھر بنانا اور پھر اس کو اپنے کندھے پہ لٹکا کے سفر پر رہنا. یہ ہے وزر یزر وزرا کرنا. تو اب وزر کس معنی میں ہے؟ یعنی انسان کا اپنا اکٹھا کیا ہوا بوجھ، یعنی جو وہ خود اپنے لیے بوجھ جمع کرتا ہے اس کو وزر کہا جاتا ہے. تو فرمایا من اعرض عنہ فإنہ يحمل یوم القیامۃ وزرا، قیامت کے دن بوجھ ہی اٹھائے گا. خالدین فیہا، خالدین فیہ، اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا. ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وزر کی طرف. وہ بوجھ اس پر لدا رہے گا، اس بوجھ سے وہ نجات حاصل نہیں کر سکے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن. کیا برا ہے؟ ساء کی تمییز کیا ہے؟ یعنی آپ کے فلان ساء، اچھا برا ہوا وہ فلان ساء، کس اعتبار سے برا ہوا؟ آپ کے خلوقاً اس کے اخلاق بہت برے ہو گئے. تو ساء کے بعد اچھا ساء میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہے وہ ساء کا فاعل ہے. ساء یسوء وہ کیا ہے؟ وہ وزر ہے. پیچھے آیا نا کہ خالدین فیہ وساء، تو ساء میں ضمیر مستتر وزر کی طرف لوٹ رہی ہے. تو وہ وزر بہت بڑا برا ہے. کس اعتبار سے برا ہے؟ تمییز. حمل بوجھ اٹھانے کے، حمل کس کو کہتے ہیں؟ ما یحمل، جس کو اٹھایا جائے، اسم ہے ما یحمل. تو اٹھانے والی شے کے اعتبار سے یہ وزر بہت برا ہے. لغوی ترجمہ یہ ہے. کیا ترجمہ ہے عثمان صاحب آپ کے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے اس تکلیف میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا. ہاں ٹھیک ہے، بس وہ محاورہ ہے، لیکن میں بتا تھا ساء میں ضمیر مستتر ہے وزر کی طرف. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو زرقا. زرقا کے بارے میں پھر 3 آراء بن گئی. دیکھیں زرقا ویسے ہے کیا؟ اپنی صرفی حالت میں، یعنی نحوی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حال ہے، یعنی نحوی حالت کیا ہے؟ المجرمین کا حال ہے زرقا. صرفی حالت اس کی یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے. جیسے ازرق زرقا، زرق احمر حمرا حمر، اخضر خضرا خضر، اسود سودا سود، ابیض بیضا بیض، احمر حمرا حمر، اصفر صفرا صفر. تو ازرق زرقا ازرق کس کو کہتے ہیں؟ ویسے نیلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیلے کو کہا جاتا ہے. پہلی تفسیر یہ سلف سے ثابت ہے. پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے مشبہین، نہایت بدصورت. اچھا بدصورت کیا کہا گیا؟ کہ بھئی جلد کا رنگ، چہرے کا رنگ سب بدلا ہوا ہوگا، نیلا نیلگوں ہوا ہوگا. تو کہا کہ یہ جیسے بہت بدصورتی کی ایک کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ ہے. مراد ہے کہ یعنی کیا مراد ہے؟ ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن نہایت بد حالت میں، بد حیت میں. یہ مراد ہے زرقا کی. دوسری رائے یہ لی گئی کہ زرقا سے مراد زرق العیون ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی. اچھا آنکھیں نیلی کیوں ہو رہی ہوں گی؟ اب یہ 2 آراء بنی. ایک رائے ہے خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. دوسری رائے یہ ہے کہ عرب کہتے تھے کہ شدید پیاس کی حالت ہو تو آنکھیں نیلی ہو جاتی. پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، میڈیکلی نہیں پتہ، لیکن یہ رائے نقل کی گئی ہے. شدید پیاس کی حالت میں آنکھوں کی رنگت بدل جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جمع کیے جائیں گے شدید پیاس کی حالت میں. علماء نے کہا پھر یہ آیت مانند ہو جائے گی جو پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں، سورہ مریم میں. وہ کیا ہے؟ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وہاں کیا آیا تھا؟ وردا. یہاں آیا زرقا. تو تقریباً ایک ہی معنی ہے. وہاں وردا میں ان کی حالت کی طرف اشارہ ہے پیاس کی، اور پیاس سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے زرقا سے. یا مراد ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی پڑی. واللہ اعلم. ہاں ویسے تو خوف والا مشہور، یعنی آنکھوں کا نیلا ہونا. آنکھوں کا نیلا ہونا ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ. آپ کے یہاں کیا؟
اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں، اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں سے تعلق جوڑا. ہاں تو آنکھوں سے تعلق زیادہ خوف سے جوڑتا ہے. شکریہ. نیلی ہونا ضروری نہیں ہے، نیلی کا لفظ کافی ہے. کیا پتھرائی ہوئی ہوگی وہ خوف کی وجہ سے. یعنی جب وہ مطلب آنکھوں کا نیلا ہونے کا تعلق خوف سے جوڑا ہے نا، تو خوف سے جوڑنے سے آنکھوں کا پتھرانا ہو رہا ہے. جیسے دوسری جگہ بھی پڑھتے ہیں خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی. لیکن اصل میں نا انڈین آپ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو کہ زارا آپ کا حقیقی معنی رنگ کا ہے، اور اس وجہ سے اس کو نیل گوں سے نیلا مائل ہونے سے جوڑا جاتا ہے. کیا ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی؟ نیلی آنکھیں، مطلب بالکل جیسے لوگوں نے ترجمہ ہے نیلی آنکھیں ہو رہی ہیں. اور یہ نہیں بتایا کہ نیلی آنکھیں کیوں ہو رہی ہیں. اصل میں نا نیلی آنکھیں سے مراد ہوتا ہے وہ آنکھوں کے اندر جو وہ ہے وہ نیلا ہونا. سفید علاقہ نیلا ہو جائے تو آپ سوچیں کہ یہ خوبصورتی کی علامت ہے یا کس کی علامت ہے. یہ تو اصل میں اس کی بات ہے. خوف اور دہشت کے مارے اور خون خشک ہو جانے کی وجہ سے سفیدی مائل نیلی ہو چکی ہے. یہ تو خوف اور خشکی سارا بریکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک، بس مطلب مفہوم واضح ہو گیا نا بس. تو فرمایا یتخافتون بینہم. تخافت کس کو کہتے ہیں؟ یہ خفت یخفت سے آواز کو پست کرنا. الصوت الخافت کس کو کہتے ہیں؟ پست آواز کو. تخافت کا کیا معنی ہوگا؟ ایک دوسرے سے پست آواز میں گفتگو کرنا. یتخافتون بینہم، آپس میں پست آواز سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی. عثمان صاحب کی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں تو ابھی آپ ذرا روک دیں. میں آپ کو نے قرآن مجید بھی بند کر کے رکھ دیا. یہی کہتے ہیں تغیر حالت تو آپ یہی کہہ رہی ہے. زبان حال سے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں. زبان قال سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا جی. اس کے بعد فرمایا یتخافتون بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے نہایت پست آواز میں گفتگو کرتے ہوں گے. الصوت الخافت میں نے بتا دیا. خفت یخفت پست کرنے کو کہتے ہیں. پست کر کے کیا کہتے ہوں گے؟ کیونکہ تخافت کے اندر آواز کا مفہوم ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے. تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قال یقول کا مقول آتا ہے. مقول اس کا مفعول ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے. جی سمجھ میں؟ یعنی جب آپ کہیں قلت میں نے کہا، اس کا مفعول کیا ہے؟ وہ پورا جملہ ہوتا ہے. قلت ان یفعل کذا و کذا، یہ جملہ ہے. تو اسی طرح یتخافتون بینہم میں جو قول کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کا مقول کیا ہے؟ ان لبثتم الا عشرا، تم نہیں رہے، کیونکہ ان نافیہ ہے، الا سے پہلے آ گیا. تم نہیں رہے مگر 10. لیکن مراد سب علماء نے 10 دن لی. تم نہیں رہے مگر 10 دن. کہاں نہیں رہے 10 دن؟ 2 آرہ. ایک یہ کہ دنیا میں جو تم نے وقت گزارا ہے کل کا کل وہ 10 دن. دوسری رائے یہ برزخ میں جو وقت گزارا ہے وہ 10 ہے. تو 10 تو کافی ہیں. تو کچھ لوگ جو زیادہ بہتر ذرا فہم رکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب کہے گا ان میں رستے کے اعتبار سے سب سے امثل، سب سے مثالی، سب سے بہتر، سب سے زیادہ عقل مند. بعض علماء نے یہ لیا جس کو زیادہ سوجھ بوجھ ہے. عام لوگ کہہ رہے ہیں 10 دن رہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لبثتم الا یوما، کہ 10 دن بھی تم زیادہ کہتے ہو. میرے خیال میں تو 1 دن سے زیادہ تم نہیں رہے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. کیا پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں؟ یہاں روایات میں نقل ہے کہ پہاڑوں کا قیامت میں کیا ہوگا. دیکھیے پہاڑ سے انسان کا مطلب کافی گہرا تعلق ہے. اور آپ مدینہ میں رہتے ہو، مکہ میں، جہاں بھی، تو پہاڑ آس پاس ہیں. اور پہاڑوں کی ایک ہیبت ہوتی ہے، پہاڑوں کی ایک شان ہوتی ہے. ہر پہاڑی علاقے میں آپ دیکھیں جو امثال ہوتی ہے نا، کسی بھی کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، پہاڑ سے، پہاڑ جیسا بلند ہے، پہاڑ جیسا جامد ہے، پہاڑ جیسا ایسا ہے. تو پہاڑ ہمیشہ عظمت، قوت کی دلیل ہے. کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ پہاڑ کیا، یہ تو فقل ینسفھا ربی نسفا، یعنی وہی اسلوب ہے کہ یہ جیسا یوں پھونک مار کے پڑے گا. یسألونک عن الجبال
فقل ينسفها ربی نسفا، میرا رب اسے خاک بنا کر اڑا دے گا، خاک کر دے گا، یہی تو فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اسے. ہا کی ضمیر ایک رائے ہے کہ پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے، دوسری رائے جو زیادہ قوی ہے کہ پہاڑ زمین پر ہوتے ہیں، تو زمین پر پہاڑ نہیں رہیں گے تو زمین کیسے ہو جائے گی؟ تو فَيَذَرُهَا، زمین کو وہ چھوڑے گا کس حالت میں؟ قَاعًا صَفْصَفًا. دیکھیں قاعًا صفصفا سے مراد کیا ہے وہ خود اللہ بتا رہے ہیں آگے، ابھی ہم پڑھیں گے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یہ ہا کا حال ہی ہے اصل میں، یعنی وہ اس حالت میں قاعًا صفصفا ہو جائے گی کہ آپ اس میں کوئی عوج اور امتا نہیں دیکھیں گے. لیکن قاع اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ قاع کہتے ہیں کسی بھی شے کی اترائی کو. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو کاس ہے، قاع الکاس کیا ہے؟ اس کی نیچے جگہ، یہ جو قاع ہے یہ اس کا باٹم ہے، یہ قاع ہے. تصور یہ ہے کہ جب آپ پہاڑ سے اترتے ہیں، پہاڑ سے اترنے کے بعد جو ہموار زمین آ جاتی ہے، جس کو سہل بھی کہا جاتا ہے آج کل کی لغت میں، ایک ہوتا ہے جبل، ایک ہوتا ہے سہول، اور جو بالکل جبل کے نیچے ہوتا ہے نا یہ والا علاقہ جو ہلکا سا ابھی ٹلٹ، اس کو سقف الجبل کہتے ہیں، پہاڑ کا دامن جس میں تھوڑا سا، اس کے بعد جب بالکل جیسے آپ کلر کہاں سے اتر رہے ہوتے ہیں تو کلر کہاں سے اترتے ہوئے جیسے یہ منظر واضح طور پر نظر آتا ہے نا کہ آخری موڑ کے آس پاس آپ کو سامنے وہ دور تک زمین پھیلی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اگر موسم صاف ہو تو جناب کا دریا بھی نظر آ رہا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ قاع ہے، یعنی پہاڑ کا جو نشیب و فراز تھا وہ ختم ہوا اور اب بالکل باٹم آ گیا جیسے، اور بالکل ہموار زمین آ گئی. الارض السہلہ، یہ قاع کہتا ہے. تو زمین کو کیسا چھوڑ دے گا کہ آپ اس میں پہاڑ ہوں گے نہیں، ساری کی ساری زمین کیا ہوگی؟ ہموار. صفصفا مستویہ، دیکھیں ہموار زمین میں بھی پہاڑی سلسلہ نہ بھی ہو تو ہلکے سے مطلب جیسے عوج آ گیا، تھوڑا سا ٹیڑھ آ گیا، ہوتا ہے سیدھی زمین بھی ہے. امت آ گیا، امت کہتے ہیں ہلکا سا نتو، نتو کا کیا مطلب ہے؟ ابھار. صخرہ نہیں، پہاڑ نہیں، صرف ہلکا سا ابھار ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صف کیا ہے؟ جیسے یہ زمین ہے نا بالکل سیدھی، اگلی زمین بھی صف میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہے. صف، یہ صف اصل میں صفہ یا صفو، صاد فا کو دو دفعہ لے کر آئیں گے تو یہ مفہوم بنتا ہے. تو صف کیا ہے؟ ایک زمین سیدھی ہے، اگلی زمین اس کے ساتھ صف میں ہے، اگلی زمین بھی صف میں ہے، اس سے اگلی زمین بھی صف میں ہے. جیسے انسان بالکل ایک صف میں کھڑے ہو جائے، کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو، یہ بولا. اس کو ہم ہموار. صف کا کیا ترجمہ کیا؟ چٹیل میدان. ٹھیک ہے، چٹیل میدان، یہ پورا قاع میدان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم سورہ نور میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسراب بقیعۃ، وہ بھی خاص ہے، اس کا مطلب بھی قاف واو کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. تو مراد ہے ہموار زمین جو بالکل صف ہو. اب اس کی وضاحت کیا ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں. لا تری فیہا عوجا، نہ تم اس میں دیکھو گے کوئی ٹیڑھ، ولا امتن، اور نہ ابھار. کل پرسوں شاید میں نے بتایا تھا کہ امت کا لفظ بس امت ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر تین معنی ہیں. ایک ہے کسی شے کا سخت ہونا، زمین کا خاص طور پہ نرم ہونا یا ابری ہوئی ہونا. اب امتا سے مراد ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ پچھلی زمین نرم ہے تو اگلی سخت آ گئی ہے، یا پچھلی سخت ہے تو اگلی نرم آ گئی. وہ بھی ایک ہی بالکل، اگر پچھلی نرم ہے تو یہ بھی نرم ہے، یہ سخت ہے تو یہ بھی سخت ہے، اور کسی قسم کا کوئی ابھار نہیں ہوگا. یہ امتا ہے. اور عوج کے بارے میں کہا کہ کسی قسم کا کوئی نشیب نہیں ہوگا. نشیب ہوتا ہے یا فراز ہوتا ہے؟ تو فراز کیا ہے، ابھار کیا ہے؟ وہ نتو ہے، وہ امت ہے. اور نشیب کیا ہے؟ وہ عوج ہے. حسن لا تری فیہا عوجا ولا امتا کا کیا ترجمہ ہے؟ نیچے اور اونچا کچھ نہ دیکھو. نیچے اور اونچا کچھ نہ دیکھو گے. کس کو؟ بیس کیمپ جو ہوتا ہے نا، جیسے جب آپ کیمپ کا مفہوم لے آتے ہیں نا، بیس کیمپ قاعدہ کو کہتے ہیں. قاعدہ، اس کے لیے قاعدہ، جیسے آپ نے القاعدۃ الجویہ للجیش الامریکی فی ادید، فی عدید، کدھر ہے وہ؟ عدید. تو وہ قاعدہ ہے، وہ جیسے بیس کیمپ ہے. جب آپ خالی بیس کہیں گے تو وہ قاع ہے. لیکن جب اس کا ہے نا بیس کا بھی بیس کا بیس کے ساتھ ایسے سیدھا، ہاں تو اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی قاع الارض کہہ سکتے ہیں. اگر وہ بالکل بیس کیمپ سے مراد آپ ویسے ہی بیس لے رہے ہیں یوں کر کے ساری، تو وہ قاع کہنا سکتے ہیں.
یہ وجہ آتا ہے ترجیح کے لیے نہیں ہے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا. اب ایوجہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ایوجہ جو ہے نا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایوج اور اوج. یہاں ایک بلاغی نقطہ بیان کیا کہ ایوج اور اوج میں کیا فرق ہے. کہا کہ اوج ہے فزیکل ٹیڑھ, یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے اور وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فی العودی ایوجن, کیا کہا جائے گا فی العودی اوجن, بات واضح ٹیڑھ ہے. تو ایوج استعمال ہوتا ہے معنوی فکری ٹیڑھ کے لیے اور اوج استعمال ہوتا ہے حسی ٹیڑھ پن کے لیے. جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ ایوجا. اب علماء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھئی یہاں اوج آنا چاہیے نا, یہ زمین کی بات ہو رہی ہے تو زمین میں تو ٹیڑھ نظر آنے والی ہے, فکر میں ٹیڑھ نظر آتا ہے, فکری ٹیڑھ نظر نہیں آتا. فکری ٹیڑھ کیسے معلوم ہوتا ہے عثمان صاحب؟ سر وہ اس کی عقائد نظریہ. فکری ٹیڑھ معلوم کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں منطق کو یہی کہا جاتا ہے. منطق کیا ہے؟ وہ میزان ہے نا, اصل میں میزان ہے. آپ کہیں کہ یہ فکر اس میں صحیح طریقے پر چل کے اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ بیچ میں ادھر ادھر چھلانگیں ماری ہیں, ٹیڑھا ہو گیا, تو آپ کو کوئی پیمانہ چاہیے. تو ایرسٹوٹل صاحب نے کہا کہ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ لاجک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منطق ہے. تو منطق اصل میں کیا ہے؟ ٹیڑھ. اچھا, اب سوال علماء نے یہ اٹھایا کہ بھئی فکری ٹیڑھ پہچاننا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا حسی ٹیڑھ؟ تو حصی تو نظر آ جاتی ہے. بہت سے لوگوں کی حص زیادہ کبھی ہوتی ہے, ذرا بھی گھڑی ٹیڑھی لگی ہو تو آگے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو سیدھا کرو, اس کو سیدھا کرو, یہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, یہ ادھر سے ادھر ہے, تو نظر آ جاتی ہے نا فوراً. لیکن مانوی ٹیڑھ تو نظر نہیں آتی. مانوی ٹیڑھ جو ہے وہ زیادہ دقیق ہوتی ہے, زیادہ باریک ہوتی ہے. زیادہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک بات ہے, یعنی کہ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ تو ٹیڑھی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ ایوج کا لفظ اس لیے اختیار کیا کہ ایوج چونکہ مانوی ٹیڑھ زیادہ باریک ہے, زیادہ مشکل سے نظر آتی ہے, تو ایوج کہہ کر گویا حسی ٹیڑھ میں بھی ایسے باریک, مطلب ایسے باریک ٹیڑھے پن کی نفی کی گئی ہے جو ہو سکتا ہے نیکڈ آئی سے نظر نہ بھی آئے, مائکرو لیول پہ. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بالکل جیسے آپ کہیں یہ ہموار, بالکل ہموار ہے, لیکن آپ یہاں مائکروسکوپ لگا کے بیٹھے تھے, آپ کہیں یہ کہاں ہموار ہے, اس کو تو پورے پہاڑ, یعنی ایسے نظر آئے گا, یوں 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 کر کے آپ کو سفر نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اب چونکہ یہ نظر, یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایسا ٹیڑھ بھی نہیں ہوگا جو نظر نہیں آتا. یعنی آپ کہیں ہموار سے مراد ہے جیسے اس طرح کی ہو جائے گی, نہیں, واقعتاً ہموار ہوگی, اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا. شیشے کی سطح بھی ہموار نہیں ہوتی, یعنی شیشے کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو ہموار سطح زمین ایسی ہوگی, چٹیل ہموار, لا ترى فيها عوجا, اوج اس لیے نہیں کہا عوجا ولا امتا, ہے ٹیڑھی, ہاں نشیب لیا گیا اس لیے کہ اس میں فراز بھی ہو سکتا ہے, نشیب و فراز دونوں, لیکن چونکہ امت آ گیا نا, اور امت کے اندر زیادہ مفہوم اونچائی کا ہے, تو اس سے مراد نشیب کا ہو. کس کا؟ نہیں, امتا کے اندر تین مفہوم میں نے بتایا. ایک مفہوم ہے زمین کا سخت ہونا, غلوظہ, ایک ہے رقہ, نرم ہونا, یا ایک ہے نتا, نتو کہتے ہیں, ذرا اوپر ابھری ہوئی ہونا. یہ تینوں مفہوم نہیں ہے. اس میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ابھری ہوئی بھی نہیں ہوگی اور اپنی غلظت اور شدت اور صلابت اور نرمی میں ایک جیسی ہوگی. صلابت اور نرمی بھی سب کی ایک جیسی, تبھی وہ ہموار ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں, یعنی اگر آپ اس کو ویسے ہموار بنانا چاہ رہے ہیں شیشے سے بھی زیادہ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شروع میں نرم ہو, آگے سخت ہو, پھر نرم ہو, پھر سخت ہو, بالکل ایک جیسی. مطلب تصور میں لائی جا سکتی ہے, لیکن ان الفاظ نے تصور دے دیا, لا ترى فيها عوجا ولا امتا. جیسے منطق ہے, اب منطق میں اگر کانٹینٹ جو مواد ہے وہ اگر غلط ڈالا, ہاں اس سے بھی ظاہر بات, اگر آپ اس کی فارم آپ کی درست بھی ہے لیکن آپ نے جو مواد ہے وہ ٹھیک نہیں ڈالا. یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں کہ فکری ٹیڑھ مواد آپ کیسے تلاش کریں گے؟ یعنی مواد جو ہوگا, میں آپ کو نہیں, میں بتا رہا ہوں, مواد جو آپ اس میں ڈال رہے ہیں یا وہ بدہی ہوگا یا نظری ہوگا, سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ نے جو پریمیسز اختیار کیا ہے قضایا میں, یا وہ بدہی ہوگا یا بدہی ہوگا تو ٹھیک ہے, نظری ہوگا تو وہ پھر کسی اور نظر سے آپ کو ثابت کرنا چاہیے نا پہلے. اگر میں اس کو کوشچن کر دوں گا تو آپ ایک اور نظر اختیار کریں گے. آپ اس نظر میں بھی 2 نمبر مواد ڈال دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں پہلے یہ بھی تو نظری مسئلہ ہے نا, اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. وہ کہتا ہے اچھا اس کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک نیا آرگومنٹ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہوں, پھر اس میں وہ مواد ڈالتا ہے, آپ اس کو بھی کوشچن کرتے ہیں. جب تک وہ اپنے نظری مواد کو بدہی مواد تک پہنچا کے نہ دکھا دیں, اس وقت تک آپ کوشچن کر سکتے ہیں نا.
آپ کہیں خدا ہے، میں خدا ہے، کیوں ہے خدا؟ یہ کوئی بدہی معاملہ ہے نظری ہے؟ تو آپ کہیں ہے تو نظری، پہلے تو آپ نے کہا خدا ہے لہذا آپ نے اس پر کوئی اور مقدمے کی بنیاد رکھی، تو آپ وہ کہے گا پہلے اس کو ثابت کرو، آپ کہتے ہیں ثابت کرتا ہوں، پھر آپ کسی مقدمے میں جاتے، وہ کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں مقدمہ کیا ہو جائے گا؟ بدہی۔ یہی طریقہ ہے نا استدلال کا۔ کیا استدلال ایسا ہو سکتا ہے کہ نظری مقدمے کی بنیاد نظری 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 انفائنائٹ پیچھے نظری نظری کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے کہیں پہنچ کر رکنا چاہیے، جیسے وجودی سطح پر بھی کائنات کی کہیں بگننگ ہونی چاہیے نا، اسی طرح علمی سطح پر بھی مقدمات کسی جگہ پہنچ کر بدہی مقدمات میں ضم ہونے چاہیے۔ تو آپ ہر جگہ کوشش کریں، استدلال کرے گا وہ، اگر نہیں ضم کر سکا پیچھے، بدہی مقدمات تک نہیں لے کر جا سکا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی یہ جو اس نے مواد ڈالا ہوا ہے فاسد۔ اگر آپ کو اس کے مواد فاسد ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے تو آپ کوشچن کریں اسے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خالی منطق سے نہ پتہ چلا، منطق میں علوم عقلیہ تو ہے، یعنی منطق آپ کو فارم دیتی ہے، لیکن منطق میں ہمارا جیسے مسلمانوں کا ایک اضافہ جو بتایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں صرف فارم پر گفتگو نہیں کی، بلکہ منطق میں آپ پڑھتے ہیں یقینیات کیا کیا ہوتی ہیں، بتائیں گے نا، بدہیات، عقلیہ، تجربیات، متواترہ، یہ جو آپ ترتیب پڑھتے ہیں، پڑھیے ابھی تک یہ پڑھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فارم کے بارے میں گفتگو ہے یا مواد کے بارے میں؟ یہ مواد کے بارے میں ہے، کانٹینٹ کے بارے میں، کہ آپ جو کانٹینٹ لیں گے وہ کہاں فال کر رہا ہے اس پہ۔ آپ اس میں ایک آئے گا خطابی، وہ شعری قسم کی باتیں ہیں، وہمی باتیں ہیں، آپ کہیں یہ تو کون سی بات ہے؟ معنی و مضامین کی۔ ہاں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے مواد کی بھی ایک لسٹ بنائی ہے، آپ نے بتایا کہ یقینیات کیا ہے، ضمنیات کیا ہے، بدہیات کیا ہے، تو اپنے مقدمات کو ان دین یہاں پہنچا کے دکھاؤ، یہاں پہنچا کے دکھاؤ۔ اگر نہیں پہنچا کے دکھا پاتے تو ہم کہیں گے کہ یہ استدلال باطل ہے۔ عمومی طور پہ ہم ایسے ہی سمجھتے رہے ہیں، جدید دنیا تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتی، آپ کو معلوم ہی ہوگا، وہاں منطق یہ وہ سب کیونکہ نکوسلے ہو گئے نا۔ ماڈرن سائنس کا مطلب نہیں، ماڈرن سائنس تو پھر بھی لاجک کی بنیاد پہ چلے گی، یعنی صرف سائنس کی بنیاد۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نظری سطح پر یہ طے کر چکے ہیں کہ ایبسلوٹ شے کوئی ہوتی نہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں فضول ہو جاتی ہیں۔ بدہیات بھی کام چلاؤ کے لیے ہیں، وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مانیں گے نہیں اسے۔ ہم کہیں گے یہ سفسطہ ہے، یہ مکابرہ ہے، یہ اناد ہے۔ بہرحال صدق اللہ العظیم۔